بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہود و ہنود کی اور دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف سازشیں بڑھ گئی ہیں۔ بالخصوص پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ یہود و نصارہ اور ہنود کا بڑا پرانا حربہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، افتراق پیدا کیا جائے اور ان پر پھر اس ذریعے سے غلبہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کے اندر کبھی سنی اور وہابی کا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی شیعہ اور سنی کا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ پیدا کر کے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض مسالک کے علماء، میں تو ان کو نام نہاد علماء کہوں گا، اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب نہ معلوم وہ لا علمی بن رہے ہیں یا کسی کے اشارے پر بن رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس قسم کے سوشل میڈیا پر بیانات آ رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ایک اشتعال پیدا ہو رہا ہے، اور یہی ان کا منشا ہے دشمنان اسلام کا کہ اشتعال پیدا کر کے وہ مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کو ہوا دی جائے اور ان کو آپس میں دست بگریواں کر کے خوریزی کا بازار گرم کیا جائے۔ ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ وہ یہ تنظیم اور یہ اتحاد بنا ہی اس وجہ سے تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی جائے۔ میں اس اپنی ویڈیو کے ذریعے، اپنے اس پیغام کے ذریعے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سازش کو پہچانیں اور ایسے میڈیا پر ایسے لوگوں کے بیانات نہ ڈالیں، نہ سنیں، نہ ان پر غور کریں، بلکہ جو اس کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے اس پہ آپ شکایت درج کریں کہ صاحب یہ اس قسم کے سوشل میڈیا پہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کا تدارک کیا جائے اور وہ گرفتار کیا جائے ایسے لوگوں کو جو ملک کے اندر انتشار کی فضا پیدا کر کے اور لاقانونیت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور حکمرانوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ اس قسم کے جو سوشل میڈیا پہ آج کل بیانات وغیرہ چل رہے ہیں اور کلپ بعض مقرروں کے چل رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں میں ایک انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اس پر خصوصی توجہ دیں، اور ایک ادارہ قائم ہے حکومت کا، وہ سو رہا ہے ابھی تک، حالانکہ اس کو چاہیے کہ ابھی تک ان لوگوں کو پکڑتا، گرفتار کرتا، ان کو ان کے سائٹیں بند کرتا کہ جس سائٹوں سے یہ تمام معاملات چل رہے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے اس قول پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ فرماتا ہے دیکھو تفرقہ بازی نہ کرنا، اپنے درمیان انتشار پیدا نہ کرنا، فرقہ بندی نہ کرنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ورنہ دشمن کی سازش اگر کامیاب ہو گئی، خدا نہ خواستہ تو نہ یہ ملک رہے گا اور نہ ہم رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کریں اپنے اتحاد سے، اور اتحاد برقرار رکھیں، اور یہ لوگ جو اس قسم کی سازشیں کرنے والے ہیں ان کا توڑ کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، نہ کہ یہ کہ اس چیزوں کو بڑھا کر اور کیا نام ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ہم اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں جب اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔